اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شوکت اویسی اور ARYQ ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل۔ ہر اتوار کم و بیش 4 بجے سہ پہر آپ ملاحظہ کرتے ہیں پروگرام، اور اگلے دن صبح 8 بجے اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے آپ شامل ہوتے ہیں اور فقہی مسائل پر، شرعی مسائل پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پچھلے جو پروگرامز ہم نے کیے 3-4 پروگرام، اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ جدید مسائل پر بات کی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دور تھا، اس دور میں آپ نے جو مسائل بتائے، پھر مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے زمانہ بدلتا چلا گیا، وقت بدلتا چلا گیا، پھر جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس جدید اور جس گلوبل ویلیج میں ہم جی رہے ہیں، جس انٹرنیٹ کی دنیا میں جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں جی رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو ہمارے مسائل ہیں فی زمانہ شریعت کے حوالے سے، جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں، جن کا تصادم اسلام سے یا مذہب سے ہوتا ہے، تو کیا ان مسائل میں اسلام میں ہمارے لیے وہ گنجائش ہے کہ جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسائل بتائے، کیا وہ ہمارے اس جدید دور کو کنیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے جو مسائل ہیں آج کل کے، جو ہمیں شرعی مسائل ایسے لگتے ہیں، اس پر کیا وہ جو دور تھا اور یہ جو دور ہے، کیا اس درمیانی عرصے میں جو تبدیلی آئی ہے، کیا اس سے اسلام کی تعلیمات پر کچھ فرق پڑا ہے؟ اور کیا عقلی دلائل ہیں جدید مسائل کو سمجھنے کے لیے، اور عقل کا کتنا دخل ہے ہمارے اس جدید مسائل کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے؟ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اور ناظرین محترم، خاص طور پر میں پھر مثال دوں گا کہ جس طرح ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ بھئی ہوائی جہاز میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک جدید مسئلہ ہے کیونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا۔ اچھا، ہم ایک 40 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کی چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت 40 منزلہ بلڈنگ نہیں تھی، تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ تو اسی بات کو آگے لے کر جاتے ہوئے ہماری جو بات ختم ہوئی تھی وہ قانون اجتہاد پر ہوئی تھی۔ مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ قانون اجتہاد جو ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اس پر ہم نے مزید بات کرنی ہے۔ مفتی صاحب نے یہاں پر موضوع چھوڑا تھا قانون اجتہاد کے حوالے سے کہ قانون اجتہاد جو ہے کس طرح اسلام کی آفاقیت کو اجاگر کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے اور آپ کے انتہائی ممتاز و محترم عالم دین، ممتاز و محترم، پوری دنیا میں جن سے پیار کرنے والے اور جن کے انداز مسائل کو سمجھانے پر لوگ یقیناً ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اس انداز کو پسند کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد عامر قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب، جو ہمارا چونکہ جدید مسائل پر ہم بات کر رہے تھے تو مختلف مسائل کو تو ہم نے ٹچ کیا بھی تھا، آخر میں جہاں پہ آپ کی بات ختم ہوئی تھی وہ تھا کہ قانون اجتہاد کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ یہ کس طرح اسلام کی آفاقیت کو اجاگر کرتا ہے، اور پھر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عقل کا کتنا دخل ہے اسلام کے جو شرعی مسائل ان کو سمجھنے کے لیے، عقل جو ہے نا وہ کس طرح رہنمائی کر رہی ہوتی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شوکت بھائی آپ کا۔ جہاں تک بات ہے عقل کے دخل کی، تو یہ قانون اجتہاد اس بات کا عکاس ہے کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عالم دین، ایک مجتہد اپنی رائے کو استعمال میں لائے۔ صحیح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے قانون کے اندر عقل کا دخل ہے، عقل کی باقاعدہ اس کے اندر آمیزش موجود ہے، اور عقل سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا ہی اس لیے فرمائی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے عقل کا دخل نہیں، عقل کا دخل نہیں، اصل میں جہاں پہ اللہ رب العزت کا واضح طور پہ حکم آ جائے اور عقل اس کی نفی کرتی ہو تو پھر عقل کو ترک کیا جائے گا۔ اچھا، عقل کا ٹکراؤ نہیں ہے وحی سے۔ اچھا، عقل اگر سلیم ہو، عقل اگر بالکل درست ہو، تو پھر کہیں پہ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ تطبیق پیدا ہوتی ہے، ریکنسائل کرتی ہے عقل جو ہے وہ ان چیزوں کو آپس میں ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو قانون اجتہاد ہے یہ کہیں سے نہ تو ٹکراتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ایک بہترین استعمال ہے۔ مفتی صاحب اس پر مزید کلام کریں گے، لیکن ہمیں بریک پر جانا ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ ناظرین محترم، پہلا وقفہ ہمارے پروگرام کا، اور بڑی جلدی لوٹیں گے انشاءاللہ، اور پھر آج جدید مسائل پر مزید ہم بات کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام تفہیم المسائل وقفے کے بعد. اچھا، وقفے سے پہلے مفتی صاحب نے ایک آخر میں جہاں جملہ چھوڑا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ عقل اور وحی کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہی بات آپ نے کی؟ جی مجھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ عقل کا دخل ہے، تو بالکل ہے. قانون اسلام کے اندر جتنے قواعد ہیں فقہ کے، اس کے اندر عقل کا باقاعدہ استعمال ہے. اور اگر میں اس کو خوبصورت انداز میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فقہ اسلامی ایک معقول فقہ ہے. معقول یعنی عقل کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسانی فطرت، انسانی عقل، انسانی سماج، انسانی سوسائٹی اس کو قبول نہ کر سکے. اور بڑا ایک خوبصورت امتزاج ہے، کیونکہ عقل اگر سلیم ہو تو ٹکراؤ نہیں ہوتا. ٹکراؤ کب ہوتا ہے؟ جب عقل ناقص ہو. اور جب ٹکراؤ ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں شوکت بھائی تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے مذاہب تھے ان کے ساتھ یہ مرحلہ آیا، بڑا شدید مرحلہ آیا کہ ایک موقع پہ آ کے اسٹک ہو گئے کہ ہم عقل کو مذہب میں دخل دے کہ نہیں. عقل کا کس قدر مذہب میں دخل ہے اور مذہب کا کس قدر سماج اور دیگر جتنے ہمارے سیکولر آسپیکٹ ہیں اس کے اندر دخل ہے. تو تقریباً مذاہب نے یہی نتیجہ نکالا کہ جتنے بھی مذہبی امور ہیں اس کے اندر کوئی عقل کا دخل نہ ہو، اور جتنے ہمارے دنیاوی امور ہیں اس کے اندر مذہب کا دخل نہ ہو. نتیجہ یہ آیا کہ انسان کی زندگی کے یہ دو پہلو ہو گئے، ایک مذہبی ایک دنیاوی. اور جو شخص بھی مذہبی ہوتا تھا دنیاوی اعتبار سے وہ ناکام ہو جاتا تھا، کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اور جو شخص دنیاوی اعتبار سے ایک کامیابی زندگی بسر کرتا تھا وہ مذہب کے نزدیک مردود ہوتا تھا، کیونکہ دونوں کو جدا کر دیا نا. اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا ایک امتزاج کیا عقل اور وحی کا. عقل کا اجتہاد کے قانون کے ذریعے آمیزش کی ہے کہ کہیں ٹکراؤ پیدا نہ ہو، اور ان دونوں کو مربوط اور منسلک کر دیا انسان کی اس زندگی کے دو شعبے کو، مذہب کو اور دنیاوی شعبے کو، تاکہ ایک شخص کامیاب ترین مذہب میں ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب ترین دنیا میں بھی ہو سکے. اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ عکاس ہے اس بات کی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان صرف آخرت کا ہی اجر و ثواب اور کامیابی حاصل کر سکتا ہو، دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. مفتی صاحب بڑی عمدہ آپ نے بات کی، اور بڑا عمدہ آپ نے آخر میں جو آخری جو آپ نے بات کی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری گفتگو کا حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت سے ایک عام طور پر یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ کیا یار دنیا کے چکر میں لگے رہتے ہو، دنیا 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 صبح سے شام تک. تو اس حوالے سے اسلام میں منع تو نہیں ہے، نہ ہی رہبانیت کی اجازت؟ ہاں دیکھیں نا، رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، پلس یہ کہ رزق حلال کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ، کبائر گناہ ایسے ہیں کہ جو بڑی بڑی عبادتوں سے، حج اور عمرے سے بھی ان کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بندہ رزق حلال کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور رزق حلال کے لیے جو محنت اور مشقت اٹھاتا ہے تو اس سعی کی برکت سے وہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، معافی ہو جاتی ہے. یعنی رزق حلال کے تکالیف جو آتی ہیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، تو بڑے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. یہ بڑے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اس کو عبادت کا حصہ بھی قرار دیا گیا. کیونکہ رزق حلال کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام قائم کیا ہے، نظام معاش جو قائم کیا ہے، کہ ایک فرد جو ہے وہ جس طرح معاشی جد و جہد کرنے کے بعد معاشی ذمہ داریاں اپنے بال بچوں کی، اہل و عیال کی جو پرورش اور کفالت ہے اس کو پورا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو نظام تھا انسانی زندگی کا، تربیت و پرورش کا، معاش کے ذریعے اس کی تکمیل ہوتی ہے. لہٰذا چونکہ یہ تکمیل کا ذریعہ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے عبادت کا درجہ عطا کر دیا اسلام کے اندر. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کی عبادت کو دیکھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کو دیکھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کہا میں کبھی زندگی میں جو ہے وہ مطلب بغیر روزے سے نہیں رہوں گا. ایک شخص نے یہ کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. ایک شخص نے یہ کہا کبھی میں رات کو سوؤں گا نہیں، حضور کی عبادتوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا،
میں جو ہے وہ رات کو جاگتا بھی ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں تبلیغ دین بھی کرتا ہوں، جو اپنا منصب کا جو فرض ہے اس کی بھی ادائیگی کرتا ہوں، نبوت کے فرائض کی، لیکن جو اپنے بال بچے اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کی بھی کفالت کرتا ہوں۔ مفتی صاحب بہت ہی جدید، یعنی جدید مسائل پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ناظرین کرام مفتی صاحب نے جو جدید بات کی ہے آج کے مسائل کے حوالے سے، یعنی آج کے مسائل کے حوالے سے جدید کہیں گے، ویسے تو یہ ایک قرآنی احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک نمونہ ہے کہ آپ جتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں کاروبار کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ حج عمرہ اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کے وہ گناہ معاف نہ ہو جو آپ کے یہ کاروبار میں رزق کے حلال کی تلاش میں، جو آپ کے رزق حلال کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے، تو اگر کہیں کامیابی نہیں ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بہت زیادہ مصیبت ہے، تو اللہ رب ذوالجلال ان گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو سکتا ہے اس صورت میں۔ تو کیسا ایک یعنی اسلام اتنا حسین ترین میسج دیتا ہے ہر مرحلے پر زندگی کے، کہ کہیں بھی انسان کو کوئی پریشانی ہو تو دین سے رجوع کیا جائے، حضور کی احادیث سے رجوع کیا جائے، اسلامی تعلیمات سے رجوع کیا جائے، تو انسان کو وہاں سے صبر، تقویت اور سکون ملتا ہے ان تعلیمات کے ذریعے۔ مفتی صاحب اسلام کی بات کو جب بھی آپ اٹھائیں گے نا تو آپ کو آج 1400 سال بعد بھی اور آئندہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جدید نظر آئیں گی۔ اللہ یہ خاصہ ہر دور ہے، میں۔ ہاں یہ خاصہ ہے اسلام کی تعلیم کا، کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو انداز تھا، جو قرآن کا جو انداز ہے، جو اصول ہیں، وہ اس جامع انداز سے بتائے گئے ہیں کہ وہ ہر دور کے لیے ہمیں رہنمائی کریں گے۔ ہر دور میں ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ آج یہ حکم آیا آج ہے، کی بات ہے۔ آج حکم یہ اترا ہے، ایسا لگے گا۔ قرآن کی آیتیں باقاعدہ، یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں کہ انسانی عقل حیران ہے، بڑے بڑے علوم و فنون کے ماہرین حیران ہیں کہ وہ جب اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں کسی فن میں، کسی فیلڈ کے اندر، اور اس کے بالکل منتہا پر پہنچتے ہیں تو قرآن وہاں سے ابتدا کرتا ہے، مطلب قرآن وہاں سے آغاز کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان کا پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور قرآن وہاں سے ابتدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وحی کی جو ضرورت ہے اسی لیے کہ جہاں انسان کی عقل کام نہ کرے پھر وہاں خدائی ہدایت جو ہے وہ آتی ہے، رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلے کالر ہمارے پروگرام کے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا پوچھیں گی میری بہن؟ جی میں نے پوچھنا ہے کہ میری امی نا اس وقت عمرہ میں ماشاءاللہ سے ہیں، ماشاءاللہ، تو اور ان کے نا اس وقت ان کے وہاں پہ کہ ہو گئی ہے چھٹی، ان کو ہو گئی ہے، تو اب اس حالت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک میرا کوسچن یہ ہے، سیکنڈلی میرا کوسچن یہ ہے، ہیلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز۔ ہاں جی، سیکنڈلی میرا کوسچن یہ ہے کہ میرے نا سسر صاحب ہیں، تو وہ اس وقت نا بیمار ہو رہے ہیں اور ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اچھا، تو وہ آ کے ہر کسی سے کہ مجھے کویسچن وہ کر رہے ہیں کہ مجھے مصروفیات چاہیے۔ اب ان کو دین کی تبلیغ کی طرف لانے کے لیے کس طرح ان پر انفرادی کوشش کی جائے کہ وہ دین کی طرف دینی مشاغل اپنائیں؟ بہت شکریہ میری بہن، اور مجھے خوشی ہے آپ کی اس فکر پر، بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو تھوڑا سا بھی تعلق جن کا دین سے ہے وہ ضرور خوش ہوں گے کہ ہماری اس بہن کی فکر ہے، ہماری اس بہن کا یہ دل چاہتا ہے کہ ان کے جو بھی گھر میں لوگ ہیں وہ دین کی طرف آئیں اور دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ در حقیقت ہماری ساری زندگی کامیابی دین ہی میں ہے، بس ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، کاش کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ جی مفتی صاحب، یہ بہن نے جو سوال پوچھا ہے کہ والدہ عمرے پر ہیں اور شاید ان کے جو منتھلی جو ماہواری ہے پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اصل میں بہت کم موقع پہ تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، نارملی نہیں ہوتی، دیکھیں جب یہاں سے کوئی کسی دوسرے ملک سے جب کوئی جاتا ہے تو احرام پہننے کے بعد اس کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے طواف، ایک بار طواف کر لیا واجب ساقط ہو گیا، اب اس کے بعد جتنے بھی طواف کرنے ہیں، عمرہ کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سب نفلی ہے، تو اگر کر سکتے ہیں تو کرے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں مثال کے طور پہ بیمار ہو گئے، پیریڈز آ گئے، تو ایسی صورت میں ان دنوں کو گزارنے دیں، جب گزر جائیں تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس دن باقی ہیں تو باقی ایکٹیویٹیز کریں، ورنہ تب تک آپ ذکر اللہ کرتی رہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ طریقہ بھی نکالا کہ میڈیسن کے استعمال کے ذریعے روک لیا جاتا ہے، وہ پیریڈ اسٹارٹ نہیں ہونے دیا جاتا،
تو یہ بھی اسلام نے کوئی آپ کو اس بات پر مکلف نہیں کیا کہ لازمی طور پہ ایسا کریں. اچھا ایک کالر ہے مفتی صاحب شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ منظور بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی منظور صاحب اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ کا ٹاپک تو مفتی صاحب کا اور تھا, جی جی لیکن میں نے کیجیے مفتی صاحب سے یہ میں نے کوئی سوال تھا میرا کہ شریعت میں جیسے کہتے ہیں کہ داڑھی ایک مٹھ ہونی چاہیے, کیا اس سے اگر چھوٹی ہو تو بندہ گناہگار ہوتا ہے؟ اچھا یا کتنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھیں گے؟ بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, اچھا دوائیں کھا کے نہیں روک سکتے مطلب مکلف نہیں کیا, بلکہ اگر دوائیں نقصان دہ ہوں تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو. اچھا وَلَا تُلْكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جان, یہ جسم, یہ وجود اللہ کی امانت ہے, تو اس کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور خود قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اللہ تعالیٰ جو احکامات ہمیں دیتا ہے شریعت کے, وہ انسان کی طاقت اور بساط سے باہر نہیں ہے. اچھا قرآن کی یہ آیت جو آپ نے پڑھی ابھی, یہ ہمارے موضوع کو بھی تو جی ہاں بالکل ریلیٹ کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو اصل میں ہم کسی بھی موضوع پہ بات کریں تو ہمارا یہ موضوع اس لیے باقی رہے گا کہ ہم ہمیشہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, دشواری نہیں پیدا کرتے. کہیں کسی طرح کی تکلیف یا پابندی یا باؤنڈنگ نہیں پیدا کرتے, بلکہ خود قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو آسانی چاہتا ہے, وہ دشواری نہیں چاہتا ہے. تو اس لیے جتنے بھی احکام ہیں اس کا باقاعدہ اسلام کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہے, حل موجود ہے, لچک اور رعایت موجود ہے. ایک ہوتا ہے نارمل حالات کے احکام, اور پھر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو اسلام کا ایک اور قانون ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قانون بنایا جاتا ہے لوگوں کی, انسانوں کی آسانی کے لیے. قانون انسانوں کے لیے, نہ کہ انسان قانون کے لیے. ہاں بالکل, واہ واہ, قانون انسانوں کے لیے ہے نہ کہ واہ, بہت بہت زبردست. اچھا یہ ایک سوال پوچھا کہ سسر کو کچھ مطلب ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, تو اس میں ظاہر سی بات ہے بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ آتا ہوگا, نفسیاتی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہوں گے. یہ چاہتی ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کریں اسلام کی طرف, تو کس طرح کریں؟ سیدھی سی بات ہے, اسلام کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہیں جس سے آپ اسلام کے قریب لا سکتے ہیں. مطلب یہ ایک میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں, پھر طریقہ بتاؤں گا. آپ اسلام کی طرف لانے کے لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کو کوئی ڈرامے یا فلمیں دکھائیں. جس چیز کی طرف لے جانا ہے اس چیز کو ہی پیش کیا جائے گا, تو پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کا طرز تبلیغ یہی تھا کہ جو ان کا پیغام تھا, مشن تھا, وہ پیش کیا, اور اللہ سے دعا کر کے پیش کیا, اور بڑے خلوص کے ساتھ پیش کیا, تو پھر اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی آیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو, اور یہ بھی پوزیشن ہو کہ سامنے والا ذہنی طور پہ ڈپریشن اور مختلف قسم کی ٹینشن میں مبتلا ہو, تو قرآن کا ایک اور اعجاز اور کمال یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہی قرآن بجائے اس کو اس کے احکامات بتانے کے پڑھ کر اس پر دم کریں. کہیں سے بھی پڑھیں, فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, میں پابند نہیں کرتا ہوں, جہاں سے تمہیں آسان لگے کہیں سے بھی پڑھیں. سورہ بقرہ پڑھ لیں, سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء, کہ ہر مرض کے لیے اس کے اندر شفا موجود ہے. یہ پڑھ کے, پانی پہ پڑھ کے پیش کر دیں یا ویسے ہی پڑھ کے دم کر دیں, تو یہ اللہ کا کلام ہے. اس سے وہ کیفیت جو ان پر طاری ہے امراض کی, نفسیاتی اور ٹینشن اور ڈپریشن, یہ کم ہوگا. اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعوت میں اثر ہوگا. دین پر بھی آئیں گے. سورہ فاتحہ کی مفتی صاحب نے جو فضائل بیان کیے, یقیناً سورہ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس مقصد کے لیے پڑھیں, شافیہ ہے, کافیہ ہے, نافیہ ہے, جس مقصد کے لیے پڑھیں اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ہیلو, سوال کیجئے, کیا سوال کریں گی؟
جی میں نے یہ کوشچن کرنا ہے کہ مجھے نا کہ میری ہسبینڈ نے مجھے نا پرمیشن نہیں دی ہوئی کہ میں ٹی وی وغیرہ پہ کوئی دینی مسئلہ ہو میری باہر پہنچ نہیں ہے. تو ان سے کہ میں ان کے گھر میں نہیں ہو تو پھر میں کال کر کے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. میرا مقصد دینی مشاغل میں جاننا ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اگر دینی معاملات میں اگر سرپرست روکے تو نہیں رکنا چاہیے. اچھا تو وہ دینی معاملات جاننا مقصد ہوتا ہے تو میں ایسے کال وغیرہ کر لیتی ہوں وہاں پھر وہ کہ ہو جاتا ہے کہ اس میں میرا کہ ہوتا ہے مقصد وہ ڈانٹتے ہیں. تو آیا اس میں میری ان میں شوہر کی نافرمانی میں شمار بات تو نہیں ہوگی؟ مطلب یہ ان سے ذرا یہ پوچھیں میری بہن، آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ گھر پہ کتاب یا انٹرنیٹ پر یا پروگرام دیکھنے میں روکتے ہیں یا کہیں جانے کے لیے؟ نہیں جانے کے لیے بھی مجھے کہ میرے مدرسے وغیرہ میں پرمیشن نہیں ہے. اور سیکنڈلی میرا کہ مجھے گھر سے کہ انٹرنیٹ پہ اپروچ نہیں ہے، بکس پہ اپروچ نہیں ہے میری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سوال کیجئے. ہلو السلام علیکم. جی سوال کیجئے میری بہن. آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سوال کیجئے. میرا سوال یہ تھا کہ نا کبھی خدا نخواستہ عشاء کی نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو اگر تہجد کے ٹائم پہ ہم نماز پڑھتے ہیں عشاء کی تو اس کے ساتھ اگر تہجد پڑھیں گے تو وہ کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ. آپ تمام ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جو ہمیں کالز کر رہے ہیں اور پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور سوالات کیے. ایک مختصر وقفہ ہے، وقفے پر ہم جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو آپ کے سوالات مفتی صاحب کے پاس لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جوابات دیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام تفہیم المسائل اور ہالینڈ سے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ اگر جو ہم ترتیب سے صورتیں پڑھتے ہیں ہاں اور اگر لاسٹ میں ہم مطلب ایک صورت پڑھ رہے ہیں اور پھر یاد آ گیا کہ میں پچھلی صورت پڑھنی ہے اچھا اگلی والی، ہاں تو اس دوبارہ اس کو چھوڑ کے میں اپنی واپس وہی صورت پڑھتی ہوں جو مجھے پڑھنی چاہیے، تو اس میں سجدہ صاف کرنی چاہیے کیا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل. آپ کو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اینڈ میں نماز پڑھتے میں غلطی ہو جائے لاسٹ صورت میں تو اس میں سجدہ صاف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مطلب دوبارہ 2 دفعہ پڑھ دو ایک صورت کو. اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہالینڈ سے بات کر رہی ہوں. اچھا ہالینڈ. اچھا یہ جو سوال تھا نماز میں غلطی کس ٹائپ کی ہو جائے؟ نماز میں غلطی کا جو سوال آپ نے کیا وہ کس ٹائپ کی غلطی ہو جائے؟ مطلب ایسا ہے جیسے میں پڑھتی ہوں نماز، سورت پڑھتی ہوں اور میں تقریباً کوئی خیال آ جائے میں بھول جاتی ہوں، واپس اس کو دوہراتی ہوں. ایک تو وہ، اچھا، اور ایک یہ جیسے سورت میں پڑھتی ہوں ترتیب سے پڑھتی ہوں اور میں غلطی سے پچھلی سورت پڑھ دیتی ہوں. میں سمجھ گیا. پھر مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے وہ آگے والی سورت پڑھتی ہوں، تو اس میں سجدہ صاف کرنا چاہیے؟ اچھا آپ کا تعلق انڈیا سے ہے یا پاکستان سے ہے؟ میں ویسے تو انڈیا کی ہوں مگر ہالینڈ سے بات کر رہی ہوں. اچھا انڈیا میں کس شہر سے ہیں آپ؟ دہلی سے ہیں آپ. چلیں بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں ہالینڈ سے جوائن کیا، ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئی. جی مفتی صاحب یہ سوال ہم سے پوچھا تھا کہ شریعت میں داڑھی کا کیا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورا قبضہ ضروری ہے، بعض اس سے بڑھ کر رکھتے ہیں، بعض بہت چھوٹی رکھتے ہیں. تو شریعت میں داڑھی کا حکم سنت موقدہ اور اس کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے. سنت موقدہ جنہوں نے کہا وہ بھی واجب سے قریب ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی مرضی اور نفل اور مستحب کا درجہ نہیں ہے. ٹھیک. قبضے کے بارے میں ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ اسی طرح پورا ایک قبضہ رکھتے تھے. تو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو جس طرح حضور علیہ السلام نے رکھا اس سے افضل طریقہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک. رہا یہ معاملہ کہ کیا قبضہ واجب ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں ائمہ نے کسی نے بھی ڈائریکٹلی اس کو وجوب کا درجہ نہیں دیا قبضے کو. اچھا جی ہاں، بعد میں چاروں ائمہ اربعہ کے علاوہ بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو وجوب کا درجہ دیا، جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ لوگ جو داڑیاں رکھتے ہیں اس داڑیوں کے پیچھے مطلب مختلف مقاصد اور مختلف انداز تھے،
تو اس بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ یہ داڑھی سنت کے لیے رکھی گئی ہے، قبضے کو انہوں نے لازم قرار دیا تھا امام اہل سنت نے۔ داڑھی رکھی جاتی تھی تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے جو ایک مطلب ڈاکو و دھاڑیل کا روپ دھارنے کے لیے، روپ پیدا کرنے کے لیے، وہ فیشن کے طور پہ بھی داڑھی رکھی جاتی تھی جس میں مختلف کٹس اور ڈیزائن بنتے تھے۔ تو اب یہ پتہ نہیں چلتا تھا اور یہ کوئی مطلب کلیئر نہیں ہوتا تھا کہ اس نے آیا ڈاکو کون ہے، ڈیزائن والا سنت کے لیے رکھی ہے والا کون ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو پھر لازم قرار دیا اور تقریباً مکاتب فکر نے اس داڑھی کو اس انداز سے رکھنے کا ہی حکم دیا کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام رکھتے ہیں۔ بہرحال اصل جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کلین شیف ہونا، یہ فطرت کے خلاف ہے، مردانہ حسن کے خلاف ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے یہ سنت لازمی رکھی تھی۔ تو اگر داڑھی جس طرح آپ نے رکھی ہے اس طرح بھی داڑھی رکھی ہوئی تو کم سے کم اس قباحت سے بالکل باہر آ جاتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص کو جس کا پورا منہ چھیلا ہوا تھا، تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، اس قباحت سے باہر آ جاتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک، جزاکم اللہ۔ اچھا، یہ سوال ہم سے پوچھا ہے کہ دینی معاملات میں سرپرست روکے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، روکنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فی زمانہ دینی تعلیم خاص طور پہ خواتین کے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ دشواریاں ہیں، بلکہ مردوں کے لیے، جینٹس کے لیے حاصل کرنے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ مدارس میں جانا، وہاں کا نظام، وہاں کا ماحول اور وہاں پہ جو جس انداز سے تربیت کی جاتی ہے اس کے مثبت یا منفی نتائج آتے ہیں، کیونکہ جہاں اچھے مدارس ہیں وہاں برے مدارس بھی ہیں، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس خدشے کے پیش نظر روکتا ہے تو پھر جو دیگر سورسز ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ بہن نے کہا کہ میری رسائی نہیں ہے انٹرنیٹ تک یا فیس بک یا بکس تک، تو میرا یہ خیال ہے کہ کتاب جو ہے وہ تو بڑا آسان ذریعہ ہے، ہم ارینج کر سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں، مجھے کتاب لا کر دو، یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے۔ اور دوسرا کیو ٹی وی اس کے لیے ایک بہترین، کیو ٹی وی کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں کہ جن لوگوں کی اپروچ نہیں ہے علماء تک یا کتاب تک یا دینی معلومات تک، تو کیو ٹی وی ان کے گھر جا کے دین کو پیش کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیو ٹی وی کے اندر دین کی جتنی ضروریات ہیں، چاہے قرآن پڑھانا ہو، قاعدہ پڑھانا ہو، چاہے فقہ کے مسائل ہو، شریعت کے مسائل ہو، سنت کے مسائل ہو، خواتین کے مسائل ہوں، فرض و واجبات کے مسائل ہوں، سب پہ انڈیویجول پروگرامز دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آسان ترین ذریعے بھی موجود ہیں، لیکن بس دین سے نفرت کی بنیاد پر اگر روکا جا رہا ہے تو یہ پھر قابل غور ہے۔ اگر کسی مصلیحت کی بنیاد پہ کسی مدرسے یا کسی جگہ پہ جانے سے روکا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس سرپرست کی اس بات کو ماننا چاہیے۔ اگر بالفرض دین کی مخالفت کی بنیاد پہ روکا جا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ اس کو دین سے بیزاری ہے، معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، اس لیے روک رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے کہ دین ایک مسلمان ہونے کے باوجود دینی تعلیم حاصل کرنے سے، اور وہ بھی کوئی باقاعدہ نہیں بلکہ ضروری تعلیم حاصل کرنی ہو، کوئی نماز کا مسئلہ پوچھنا ہو تو اس تک کی معلومات سے روکا جانا، یہ قابل غور اور قابل فکر ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، اور اس کا اختیار شوہر کو بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسی صورت ہو تب بھی زوجہ کو بڑی حکمت عملی سے اس کے دل میں پہلے دین کی محبت پیدا کرنی چاہیے، تاکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ اس کی بھی اصلاح کریں، اس کو بھی اس طرف لائیں۔ اس کے دل میں، اگر شوہر کے دل میں دین کی عظمت اہمیت بیٹھ جائے گی تو وہ خود بھی اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور آپ کو بھی نہیں روکے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ سوال ہم سے پوچھا کہ عشاء کی نماز اگر تاخیر ہو گئی تو تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پڑھی جا سکتی ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، اتنی زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ دوسرا سوال ساتھ میں یہ پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے لیے نیند شرط ہوتی ہے، اگر بالفرض نیند کر لی تھی غروب آفتاب کے بعد کسی وقت بھی تھوڑی سی، تو پھر عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا بہن نے ہالینڈ سے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ایک نماز میں ایک علاوہ نماز کے، تو اگر ترتیب سے پڑھ رہے ہوں اور کہیں پہ ترتیب جو ہے وہ ساقط ہو جائے کہ جو صورت پڑھنی تھی اس کے بجائے اس کے بہت بعد والی پڑھ لی یا پہلے والی پڑھ لی، تو کیا کیا جائے؟ حکم یہی ہے، آداب قرآن یہی ہے کہ ترتیب سے پڑھا جائے، چاہے کہیں سے بھی پڑھیں، صحیح، مگر جب آپ نے ایک مقام سے شروع کیا تو اب اس سے آگے پڑھتے چلے جائیں، پیچھے نہیں جائیں۔ صحیح۔
آپ وقف کرنے کے بعد ایک بار پڑھ کے رک جائیں تو پھر دوبارہ کسی اور وقت کہیں سے بھی پڑھیں، لیکن ایک وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ سے شروع کریں اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے پڑھیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، آداب تلاوت کے خلاف ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ وعید آئی ہے کہ اندیشہ ہے ایسا شخص جو قرآن کو الٹی ترتیب سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل نہ الٹ دے، اللہ اکبر، یہ اندیشہ ہے، یوں کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ الٹ دے گا، مطلب اس کو ناپسند قرار دینے کے لیے اتنا سخت ورڈ استعمال کیے گئے۔ لہٰذا قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے یا یاد نہیں تھا یا ترتیب ذہن میں نہیں تھی تو انشاءاللہ اس وعید کے زمرے میں بھی نہیں آئیں گے، اور اگر نماز میں نہیں ہے تو پھر ترتیب کو دوبارہ سے پڑھ کر درست کر لے، جیسا کہ بہن نے پوچھا تھا۔ لیکن نماز میں ایسا ہو جائے تو ایسا جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر دوبارہ واپس نہ پلٹیں اس صورت کو چھوڑ کے بعد والی صورت پڑھنے کے لیے۔ بس اگر غلطی سے ترتیب ٹوٹ گئی کہ پہلے آپ نے سورہ ناس پڑھ لی اور پھر سورہ فلق پڑھ لی، تو اب بہرحال ایسی صورت میں جو ہے وہ دوبارہ سے سورہ ناس پڑھنے کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو صورت آپ نے سٹارٹ کر لی اسی کو مکمل کر لیں، اور آخر میں یہ زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا۔ جان بوجھ کے کرنا منع ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں کہ آپ پلٹ کر آ گئے یا پلٹ کے نہیں آئے، دونوں صورت میں سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو بہن نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، سوالات مکمل ہو گئے؟ جی ہاں تقریباً، جی ہاں بالکل سوالات مکمل ہو گئے۔ میں آخری بات جو اگر وقت ہو تو میں کر لوں۔ جی وقت ہے۔ میں وہ گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ اسلام کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو احکامات شریعت کے ہیں، اس کے اندر عقل اور وحی دونوں کا دخل ہے، اور بڑے خوبصورت اور طریقے سے اس کا دخل دیا گیا ہے۔ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ انسان اپنے زمانے کے اثر کے تقاضوں کی بھی تکمیل کر سکے، ریکنسائل کر سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے جو حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ حضور نے پوچھا اگر قرآن میں نہ ملے تو عرض کی حدیث میں، پھر فرمایا اگر نہ ملے تو، پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل نے کہا پھر میں اجتہد برائے، اپنی عقل سے اجتہاد کروں گا۔ تو گویا کہ یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے مل جائے تو اس کو پھر اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ قرآن و حدیث میں واضح طور پہ حکم نہیں ملتا ہے تو قرآن کے جو بیسک پرنسپل ہیں اس کی روشنی میں عقل کا استعمال کرے اور اس سے جو ہے وہ اس کو ریکنسائل کر لے، تاکہ اس وحی اور عقل کا ایک امتزاج بھی ہو جائے اور آٹومیٹکلی ہمارے جو عصری مسائل ہیں ان کا حل بھی نکل جائے۔ چونکہ اس اگر عقل کا دخل نہ دیں تو اس کا میں نے آپ کو نتیجہ بتایا تھا کہ ماضی میں آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی، اور بدقسمتی سے دور حاضر میں بھی یہ چیز ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں ابھی عقل کا دخل نہیں ختم کیا، ابھی صرف اتنا کیا کہ دنیاوی تعلیم کو الگ کیا، دینی تعلیم کو الگ کیا، تو نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ دینی تعلیم اس قدر ناآشنا کہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، اور آج پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں علماء اکرام عجیب عجیب بات کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ کر لو، ایک کہتا ہے وہ کر لو، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کہاں جائیں، اور دین سے دوری۔ اور ادھر دیکھ لو کہ مدرسے میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی بدقسمتی سے، اور شاید اس پہ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس کی کہ وہ کیوں جدید تعلیم حاصل نہیں کرتا، اور اس پہ پھر فخر۔ تم دنیا سے بالکل کٹ کے رہ گئے ہو، دنیا کے جتنے شعبے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک وارث نبی جو ایک عالم ہوتا ہے جس کو نبی کا وارث قرار دیا ہے، دنیا کے جتنے شعبے ہیں جتنے گوشے ہیں، چاہے ایک بینکر ہو، چاہے ایک ماہر معیشت ہو، یا ایک میڈیکل سائنس کا جو ہے وہ کوئی مطلب منجا ہوا کوئی ڈاکٹر ہو، وہ اپنے شرعی مسائل کے لیے تو ایک عالم کے پاس ہی آئے گا تو عالم ان کی رہنمائی کرے۔ بس قسمتی سے آج یہ مقام آ چکا ہے کہ جو دینی مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے نا آشنا اور نا بلد ہونے کی وجہ سے وہ آج صحیح طور پہ رہنمائی قوم کی نہیں کر پا رہے۔ یہ چند علماء ہیں جو اپنی محنت اپنی مدد آپ کے تحت دونوں طرف کی تعلیم حاصل بھی کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ہمیں مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طرف اور ون سائیڈڈ کر دیتا ہے،
بلکہ صحیح دین یہ ہے کہ جو ہمیں دنیا کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل کر کے دے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو دیکھیں اللہ اکبر، کہ جو حضور علیہ السلام کا تھا وہ کیا تھا، سبحان اللہ، اس سے پہلے تصور توحید بھی موجود تھا، اخلاقیات بھی موجود تھے، سب کچھ تھا۔ ایسا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ ترین اور بہترین اخلاق کی تکمیل کے آیا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے سے تھے کیا آپ؟ پہلے اخلاق نہیں تھے؟ لیکن اخلاق اور ایمان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور انسان کا جو زندگی کا دائرہ عمل تھا وہ بالکل جدا تھا۔ یہ تینوں چیزیں جدا تھی، حضور نے ان کو ملا دیا، جوڑ دیا، سبحان اللہ۔ اور بتایا کہ ایمان ایک بیج کی مانند ہے کہ جب ڈالتے ہیں تو اس سے جڑیں بھی نکلتی ہیں، شاخیں بھی نکلتی ہیں، اور بیج کا تعلق جس طرح جڑ اور شاخ تک برقرار رہتا ہے، فرمایا ایمان بھی اپنے اندر کچھ تقاضے رکھتا ہے، اس کی کچھ شاخیں ہیں، اور more than 70 extension of faith، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، اخلاقی تقاضے ہیں جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ انسان چاہے معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، سیاست میں ہو، ریاست میں ہو، تعلیم میں ہو، جس میدان میں ہو، تو ایمان اس سے کچھ تقاضے کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی اپنے دنیاوی شعبوں میں بھی وہ ایک مومن کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور اجر و ثواب اور قرب الہی کے مراتب حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک طرف ہو جائے، نہیں، ایسا یا جدیدیت کی طرف ہو جائے، یا ایک دم بالکل ہی اسلامیات کی طرف آ جائے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرے یا دینی تعلیمات اصل حاصل میں کرے اور اسلام جدید کی تعلیم جو چھوڑ دے۔ خوبصورتی کیا ہے، انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا، یعنی اس کے اندر مادیت بھی ہے اور اسپریچولیٹی بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں جو نظام موجود ہیں اس میں کسی ایک تقاضے کی تو پوری تکمیل ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ صرف اسلام ہے جو انسان کی زندگی کے ان دونوں تقاضوں کو، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے تو دونوں کی تکمیل کر رہا ہے، دونوں کی تسکین کر رہا ہے، دونوں کے تقاضوں کو مکمل کر رہا ہے۔ یہ فقط اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر انسان کو مکمل طور پہ، کامل طور پہ، دونوں اعتبار سے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے، زندگی اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی چاہیے تو وہ ضابطہ حیات اور وہ قانون اسلام اور قرآن دیتا ہے۔ قرآن اور اسلام دیتا ہے۔ دیگر کسی ادیان میں اس انداز سے، جو دیگر ادیان ہیں اس میں اس انداز سے تعلیمات نہیں ملتی کہ جس میں انسان کے لیے اس قدر آسانیاں اور اس قدر اس کے لیے اپورچونٹیز ہیں کہ وہ آرام سے ہر چیز کو اویل کر سکتا ہے، جی ہاں، اسلام کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے، اسلام کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا کو پورا کرتے ہوئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر وہ دنیا کی طرف چلا گیا تو پتہ لگا جی وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں کھل کے موقع دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کیا جدید تقاضوں کی تکمیل کر سکتا ہے کہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 2 قدم آگے ہے اسلام، اور لیڈ کرتا ہے اسلام، کہ دنیا کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ کی آخری آپ کا جملہ بہت عمدہ ہے کہ جو جدید تقاضے ہیں اسلام ان سے 2 قدم آگے نظر آتا ہے۔ یعنی ہر جدیدیت سے، ناظرین محترم، قیامت تک جتنی بھی جدت آتی رہے اور دور بدلتے رہیں، زمانے بدلتے رہیں، ایجادات ہوتی رہیں نئی نئی، اور نئے نئے معاملات انسان اپنے ذہن کے مطابق اختراع جو انسانی ذہن کی ہے اس حساب سے کرتا رہے، تو جہاں انسانی عقل ختم ہوگی اسلام وہاں اسے 2 قدم اپنی عقل سے آگے نظر آئے گا۔ یہ اسلام کی آفاقیت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ جہاں جدید ترین زندگی سے ہم لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، جدید زندگی چاہتے ہیں، آسائشیں چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت دین کے لیے نکالیں، اسلام کے لیے نکالیں، دین کی باتیں سیکھیں، احادیث سنیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، اگلے اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔